اور کل کا جو آپ نے کہا اس الیکشن کے بعد پنجاب کی سیاسی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے. جو جتنے بھی سیاسی فلاسفر تھے اور جتنے بھی ڈنڈورچی تھے اور جتنے بھی یہ کہنے والے تھے کہ اگر فلاں ہو تو فلاں نتیجہ نکلتا ہے اور فلاں نہ ہو تو فلاں نتیجہ نکلتا ہے، ان سب کے الٹی پڑ گئی. سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. لیکن یہ ہوا کیسے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے میں اس جو اللہ رب العزت نے ایک عظیم فتح پاکستان کے لوگوں کو دی ہے، پاکستان کی خودداری کو دی ہے، حقیقی آزادی کو دی ہے اور اس ساری موومنٹ کے قائد عمران خان کی قیادت میں دی ہے، اس پہ میں صرف اور صرف دو باتیں کہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے. جو تکبر والے تھے آج ان کو دیکھ لیں آپ. اس لیے ہم اللہ کے عاجز بندوں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مہربانی فرمائی اور جس نے عنایت فرمائی اور جس نے کرم فرمایا. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ نئی تاریخ بنی ہے. کل کے الیکشن کے اندر جو نئی تاریخ بنی ہے اس کا پہلا باب یہ لکھا گیا ہے، پہلا چیپٹر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم کہتے تھے اور 3.5 سال عمران خان کے کہنے پہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر لیڈ کی وہ لڑائی اور ہم سب نے وہ لڑائی لڑی کہ لوگوں کو ایسا حق دیا جائے کہ لوگ جو ووٹ ڈالیں وہ جیتیں، گننے والے نہ جیتیں. لیکن اس کے لیے جو انتخابی فہرستیں تیار کی گئی تھیں ان فہرستوں میں 1 2 4 40 140 ہزار نہیں 40 لاکھ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ زندہ چلتے پھرتے انسانوں کو مردہ دکھایا گیا. 40 لاکھ 40 ہوں تو کہہ سکتے ہیں کوئی ہیومن ایرر ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ہم جب کہتے تھے کہ ای وی ایم آنے دو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنے دو، اور ای وی ایم کیا تھی؟ ای وی ایم پہ سارے موجود ہیں، ساری پارٹیاں. بٹن دبایا جو آیا اس نے، شناختی کارڈ سے اس کی شناخت ہوئی، ووٹ کاؤنٹر پہ چلا گیا، ٹک ہو گیا. جس طرح آپ لیتے ہیں کسی دکان سے سودا تو وہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے، بل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی، اتنے کا اس نے لگائی اور یہ اس کا وزن ہے. اور اس کے بعد گنتی کے لیے وہ کاؤنٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج کی کتنی سیل ہوئی ہے، اسی طرح آج کی کتنی ووٹنگ ہوئی ہے کسی پولنگ سٹیشن کے اوپر. یہ تھا ای وی ایم، میں نے سادہ لفظوں میں بتایا. اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کے نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ ڈبہ پڑا ہوتا ہے جس کے اندر جو گرتی ہے ووٹ اس کو کہتے ہیں پیپر ٹریل. اگر کوئی اعتراض کرے تو گنتی کی جا سکتی تھی. اب آپ کو میں مثال دینے لگا ہوں کہ کیا ہوا. دوسری جو تاریخ بنی ہے، یہاں سے 45 منٹ کے فاصلے پہ کوٹا ہے، پی پی 7. پورے پنجاب میں بکر کے صحرا کا رزلٹ آ گیا. جو سوانپ اور پہاڑیاں اور وہ سندھ کے ساتھ لگتا ہے رحیم یار خان، اس کا رزلٹ آ گیا. پی پی 7 کا رزلٹ نہیں آ رہا. 17 تاریخ کو الیکشن ہوا، 18 تاریخ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے بعد وہ رزلٹ آیا. اس کی میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہم سارے ٹیلی ویژن دکھا رہے تھے 17 تاریخ کی تاریخ میں 12 بجے تک نہیں 1 بجے رات تک ہم 4,500 ووٹوں سے 1100 ووٹوں سے ہماری جیت شروع ہوئی، 1700 پہ گئی، 3300 پہ گئی، 4,500 ووٹوں سے ہم جیت رہے تھے. اور پوری انجینئرنگ کے بعد تیسری میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی حلقہ نہیں تھا جہاں رینجرز بلائے گئے. میں جب وہاں پہنچا تو اس وقت جو آر او تھا، جو قانون کہتا ہے کہ وہ گنتی کرے گا، اس کے پاس ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا ڈی آر او. ڈی آر او، آپ وکیل ہیں، سارے کھڑے ہیں اور یہ آپ سارے جانتے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، ڈی آر او کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ جا کے وہ گنتی کرے. چوتھا، گنتی کے لیے ہمارے الیکشن ایجنٹ اور امیدوار شبیر کو اور ان کے الیکشن ایجنٹ کو باہر نکال کے بٹھا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 گنتی کریں گے صرف. اس لیے اس کا نوٹس لیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس پہ ججمنٹ دی ہے اور کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو وہ توہین عدالت ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1 جولائی کی ججمنٹ ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو وہ توہین عدالت ہوگی.
یہ وہ حالات تھے, 14 پارٹیاں تھیں, کوئی 4000 بولنے والے لکھنے والے تھے, ان میں سے کچھ لوگ ٹھیک بات کر رہے تھے, باقی کچھ اور بات کر رہے تھے. ان سے مقابلہ کر کے جو جیت ہوئی ہے اور فتح ہوئی ہے, یہ پاکستان کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ مقابلے میں امریکہ بھی ہو تو ہماری غیرت کو نہیں خریدا جا سکتا. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ کل میں نے صبح جب اسی حلقے میں جا کے اپنے آبائی علاقے کوٹا میں ووٹ ڈالا تو میں نے ٹویٹ کی, میں ریکارڈ پہ ہوں, میں نے کہا کہ اگر کنسالیڈیشن, اسی وقت میرے پاس بندہ آیا, اس نے کہا کنسالیڈیشن اور کمپائلیشن آف ریزلٹ میں گڑبڑ ہوگی, پولنگ سٹیشن پہ نہیں ہو سکتی. تو بتایا جائے, قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ کون سا ریزلٹ تھا جو سارے 19 حلقوں کے ریزلٹ تو آ گئے 10 بجے 10:30 بجے تک, جو اگلی صبح یعنی 17 کو ریزلٹ ہی نہیں کوئی آیا. 17 کا الیکشن ہے, 18 کو ریزلٹ آ رہا ہے. اس کے باوجود امپورٹڈ حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا ہم نے لگا دیا. 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ عزت کے ساتھ یہ حکومت الیکشن کا اعلان کرے, اور جس تخت پہ بیٹھ کے وہ کہتے تھے, تخت سے باہر تھے, کہ 67 روپے پیٹرول اور سستا کریں گے جس ریٹ پہ بک رہا تھا, لیکن جب اقتدار میں آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے پیٹرول وہاں پہنچایا جہاں سستا پیٹرول دنیا بھر میں ہو رہا ہے, مہنگائی کی آخری حد سے بھی آگے گزار دیا. اس لیے پاکستان کے پاس حق ہے, پاکستان کے لوگوں کا, ان کی زندگی آسان ہو. یہی معیشت تھی عمران خان نے پناہ گاہیں بنائیں, یہی معیشت تھی عمران خان نے لنگر خانے چلائے, یہی معیشت تھی عمران خان نے احساس پروگرام میں لوگوں کے گھروں میں کوئی فوٹو نہیں لگائی اپنی, کوئی کسی کو جا کے نہیں کہا کہ یہ پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں, اور کبھی بھی نہیں کسی نے کہا کہ یہ 14,000 روپے ہیں. یوں نہیں کہا. 2,000 روپے دے کے اس طرح احسان کر رہے تھے جس طرح ابا جی کی کمائی میں سے 2,000 روپے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو اس لیے اب مزید امپورٹڈ کے نام کے اوپر فراڈ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ العزیز, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے الیکشن آ رہا ہے. بابر رحمان صاحب, یہ جو پچھلی سال کے الیکشن میں جو بدل کیا گیا کاؤنٹنگ میں, تو کیا آپ اپلیکیشن کریں گے اور آئندہ حکومت میں ڈاکٹر بابر رحمان کی صحبت پہ ہوگی کہ آپ وزیر قانون یا وزیر؟ دیکھیں, جو مجھے سب سے اچھا عہدہ لگتا ہے نا اپنے لیے, وہ وکالت کا ہے, اور آج وکالت کے ذریعے سے ہی اس الیکشن کو ہم درست کرائیں گے انشاءاللہ. نہیں 21 تاریخ کو